جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہوں اور آج گفتگو کریں گے آٹو مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے زبوں حالی کا شکار ہے، خاص طور پر بڑے بھاری ٹیکسز پہ عائد کر دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جو آٹو مینوفیکچرنگ کی صنعت سے وابستہ ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے. افتخار صاحب سے، افتخار احمد صاحب جو لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں اور پاپام کے سابق چیئرمین ہیں، اور ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے ایس ایم ای سیکٹرز پر بھی ان کو کافی معلومات بھی ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آٹو مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کریں گے. یہ صنعت زبوں حالی کا شکار کیوں ہے اور 1 کروڑ کی گاڑی پر 50 لاکھ کے قریب ٹیکس ہے. جی السلام علیکم. جی ویلکم ٹو آور شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے شو میں مجھے بلایا، دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، تو میں اگین آپ کا سب سے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان میں یہ آپ اس صنعت سے وابستہ ہیں مینوفیکچرنگ کی، کیوں زبوں حالی کا شکار ہے کمپیریٹیولی؟ اگر انڈیا کی نسبت دیکھیں تو انڈیا کی نسبت بھی پاکستان میں گاڑیاں زیادہ مہنگی ہیں، اور جبکہ لوگ امپورٹڈ گاڑیوں پر رجحان ان کا زیادہ آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہی کہوں گا کہ جی ہماری، آپ میرا خیال 4 ویلر کی بات کر رہے ہیں. میں ایز اے ہول پوری انڈسٹری کی آپ سے بات کرتا ہوں. ہماری انڈسٹری جو مشتمل ہے وہ 2 ویلرز موٹر سائیکل، 3 ویلرز رکشا، 4 ویلرز میں کار آ جاتی ہے، ٹریکٹر بھی ہماری صنعت کا حصہ ہے، اور بسیز. تو اس میں آپ نے کیونکہ بات گاڑی کے حوالے سے کی، تو پاکستان کی آٹو انڈسٹری، یہ 3-4 جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے پاکستان میں نا. اور میں تھوڑا سا اور ہی بتاتا چلوں، تقریباً 15 لاکھ سے 20 لاکھ لوگ اس کے ساتھ روزگار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 میں جو وینڈرز ہیں، اور اسی طرح جو اس میں جو آپ کا آفٹر مارکیٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ اس سے انوالو ہیں. اور یہ انڈسٹری جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور دس از کالڈ دی انجینئرنگ انڈسٹری. اور انجینئرنگ انڈسٹری کسی ملک کے لیے بڑی بیسک چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے ملک میں انجینئرنگ انڈسٹری نہیں ہوگی تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی اور انڈسٹری کی طرف نہیں جا سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال میں یہی دوں گا کہ جب چائنا آزاد ہوا تو اس نے سب سے پہلے جو سوویت یونین نے اس کو انویسٹمنٹ کی ہے وہ انجینئرنگ انڈسٹری میں کی ہے، مٹیریلز میں کی ہے. تو جس میں اس کو 50-60 سال لگے ہیں ایک اسٹیج پہ آنے کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا کنگ ہے اور کتنی بڑی معیشت اس کی ہو گئی ہے یہ انجینئر. تو ہمیں انجینئرنگ انڈسٹری کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ کیا. ہاں، بات آپ نے کی کمپیٹیٹونیس کی، تو ہماری کمپٹیشن، اگر ہماری جو آلٹو ہے اس گاڑی کا ریجن میں کسی بھی اسی فریم ورک میں رہ کے کسی سے اگر کمپیریزن کرایا جائے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ گاڑی بڑی کمپیٹیٹیو ہیں ریجن کے، اور جیسے ایران ہے اور انڈیا ہے یا انڈونیشیا ہے ان کے مقابلے میں ابھی بھی سستی گاڑی ہے. ہم بڑی گاڑیاں ہماری مہنگی ہیں، اس گاڑی پہ بھی آلٹو سستی ہے، آلٹو سستی ہے. اور اس گاڑی پہ بھی ابھی پچھلے بجٹ میں 12.5% سے 18% سیل ٹیکس ہو گیا سر. لیکن دیکھا جائے تو انڈیا میں 6% ہاں، انڈیا میں ڈپینڈس کرتا ہے کہ آپ کون سی ریاست میں ہیں، وہ 6 سے 10% تک وہاں پر ٹیکس ہوتا ہے مختلف اسٹیٹس میں. تو کیونکہ وہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ہمارے یہاں تو سینٹرل سبجیکٹ ہے، تو انڈیا میں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے جیسے اور ویسٹ کے کنٹریز میں ہوتا ہے. تو ہمارا اس میں اتنی بڑی تعداد میں اس میں انجینئرنگ میں ہم وہ ہیں. اب میں اس کی ایک اور یہ دوں گا کہ ہمارے پاس مٹیریل کی بھی شارٹیج ہے. مثلا میں ایک کوٹیشن، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی کسی چیز کی جو کوٹیشن بنتی ہے اس میں 70% تو را مٹیریل ہوتا ہے، اور جو کہ امپورٹ ہم کروا رہے ہیں. میں نے گورنمنٹ سے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے، منسٹری آف انڈسٹریز میں بھی اور BOI میں بھی، کہ ہمیں مٹیریل دیجیے خدا کے لیے. اور بجلی کا بھی اس میں وہ ہے.
بٹ سب سے امپورٹنٹ ان مائی اوپینین دا مٹیریل از ویری امپورٹنٹ فار دی انڈسٹری. تو ہمیں ڈاؤن دی اسٹریم پلاسٹکس ہیں اس میں جو استعمال ہوتا ہے, ربڑ ہیں, اور اسٹیل کا استعمال ہوتا ہے, کاپر کا ہوتا ہے, اور دھاتوں کا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈاؤن دی اسٹریم جو ہے نا, اس میں اسٹیل انڈسٹری اور کاپر کی انڈسٹری اور پلاسٹک اور ربڑ کی انڈسٹری جو را مٹیریل پیدا کرے, اس کی طرف بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ گورنمنٹس کا تو کام ہوتا ہے کہ جی اپنی لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کی پذیرائی کی جائے, حوصلہ افزائی کی جائے. اب امپورٹ جو گاڑیاں ہیں, امپورٹڈ گاڑیاں, اس پہ بھی سنا ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں. تو کس طرح ہم رجحان بڑھا سکتے ہیں, جو لوکل کسٹمرز کا اعتماد بحال ہم کر سکتے ہیں؟ کافی عرصے تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا جاپان کی جو گاڑیاں تھیں ان کی اجارہ داری رہی, اور وہ اسمبلنگ تک محدود رہی, مینوفیکچرنگ تک نہیں آ سکی. اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو خوشگوار اضافہ ہے, کورین گاڑیاں بھی آ گئی ہیں, انہوں نے پلانٹس لگانے کچھ شروع کیے ہیں, لیکن مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے, اسمبلنگ میں ہے. ہاں, یہ دیکھیں, یہ بھی مسکنسیپشن ہے پورے پاکستان میں, اور انفارچونیٹلی یہ پاور اسٹریٹس جو ہیں وہ ہمارے ذمہ دار حلقے جو ہیں ان میں بھی یہی مس کانسیپٹ ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری 4 ویلر میں سوزوکی تقریباً 65% لوکلائز ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یا سننا نہیں چاہتے. اور اسی طرح ٹویوٹا ہونڈا جو ہے یہ بھی ایک سوزوکی کی تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از مور دین 55%. اور آپ موٹر سائیکل کو بھول رہے ہیں. موٹر سائیکل ہمارے ملک میں 95%, بڑی اچھی 95% موٹر سائیکل, ایٹلس ہونڈا جو موٹر سائیکل بنا رہا ہے اس میں 95% لوکلائز ہے, اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اپنی کچھ پروڈکٹس. 125 ہے, 150 اب انہوں نے لانچ کی ہے, اور اسی طرح ہمارے چائنیز مینوفیکچرر ہیں. تو ہمارا اس طرف. پھر ٹریکٹر انڈسٹری کو آپ لیں گے, ٹریکٹر بھی 96 سے زیادہ 96% سے زیادہ لوکلائز ہے. اب دیکھیں, اب ٹریکٹر کا جو ایک گیئر بنانے والا ہے یا انجن بنانے والا ہے, اس کے جو گیئر ہیں یا اور چیزیں, سلنڈر ہیں بنانے والا, آپ ہمیں, میں او ای ایم سے بھی کہوں گا 4 ویلرز کے, کہ آپ ان پہ انویسٹمنٹ کریں. وہ انہوں نے ایک کام کیا ہے, ہائی ٹیک پہ اسے کیسے جانا ہے, تو آپ انویسٹمنٹ کریں. او ای ایم سے میرا مطالبہ ہوگا کہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں, وہاں پر لگائیں, اور یہی جو گیئرز اور دوسری مشین ہائی ٹیک پارٹ جو ٹریکٹر میں موٹر سائیکل میں بن رہے ہیں, یہی لوگ کار کے لیے بنا سکتے ہیں. جیسے کہ یورپ میں یا کسی اور جگہ. ابھی میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انڈسٹری جو کار بنانے والی انڈسٹری, فورڈ انڈسٹری جو ہے امریکہ میں, وہ جہاز بھی بنانے جا رہی ہے. تو یہ حالانکہ اس کا کوئی اتنا میچ نہیں ہوتا, وہ الگ انڈسٹری ہوتی ہے, بٹ انجینئرنگ انڈسٹری ہے. بیسک چیزیں جو ایک مینوفیکچرر کار کے لیے یا موٹر سائیکل کے لیے بناتا ہے, بیسک چیزیں کو انہیں پتہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس نو ہو آ جاتی ہے. تو وہ اگر اس پہ انویسٹمنٹ کیا جائے اور اس کی مشین پہ اور اس کی R&D پہ, تو کیوں نہیں وہ بنا سکتے ہیں. جو گاڑیاں چائنا نے یا کوریا نے کیا, کہ وائی ناٹ پاکستان نے. اچھا یہ بتائیں, جو گاڑیاں اس قدر مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہیں, آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے کہ جس سے ہماری یہ جو آٹو مینوفیکچرنگ ہے یہ صنعت بھی بہتر ہو سکے اور اس کے روزگار میں اضافہ ہو سکے؟ ساتھ ساتھ فیوچر میں کیا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہاں سٹینڈ کر دیکھیں. ابھی آپ نے ایک کویشچن کیا تھا, پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ میری گاڑی کا مقابلہ کر رہے ہیں یوز گاڑی سے. اب یوز گاڑی تو ایک چلی ہوئی گاڑی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, کیا اس کی انسپیکشن ایٹ دی ٹائم آف امپورٹ ہوتی ہے, جو یہاں پر کوالٹی کنٹرولز ہیں اور کوالٹی کی ایشورنس ہم دیتے ہیں کہ یہ گاڑی جو نکل رہی ہے ٹھیک نکل رہی ہے, اور اس کے جو بیگز ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی وہ سلسلہ ہے کہ اچھا, پھر وہ 2-3 سال وہ چلائی ہوئی گاڑی ہوتی ہے, اس کا مقابلہ نیو گاڑی سے کرنا کا وہ نہیں ہے.
ہماری گاڑی میں ہم کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں. ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدھا تو گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے تک گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. یہ کیسے کم کیا جائے سر؟ یہ تو اب گورنمنٹ کو سوچنے والی بات ہے کہ ساری کمائی اسی پہ نہ کرے, کوئی اس انڈسٹری کو بڑھنا چاہیے. اور دیکھیں اگر ہم ٹریڈ انڈسٹری نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں, وہ معیشتیں وہ اکانومیز جو ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ کے یہاں مینوفیکچرنگ نہ ہو. مینوفیکچرنگ کو کیا اب ٹرمپ کیا کر رہا ہے, اپنی مینوفیکچرنگ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ اس نے کوئی WTO کو نہیں دیکھا, کوئی کسی اور کو نہیں دیکھا, اس نے اسٹریٹ اوے 50%, 25%, وٹ ایور ہی وانٹس, بیکاز ہی وانٹس ٹو پروٹیکٹ دی لوکل انڈسٹری جو کہ ان کی گم ہو گئی تھی. حالانکہ اتنی بڑی کنزیومر سوسائٹی ہے بٹ ساری چیزیں وہ امپورٹ کر رہے تھے. تو یہ گورنمنٹ کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بالکل ہی سبسیڈائز کیا جائے, لیکن انڈسٹری کو پروٹیکشن میں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. کم از کم 6% تک لے کر آیا جائے تاکہ ہمارے جو ہمسایہ ملک میں بھی 6% سیل ٹیکس ہے گاڑیوں کے اوپر. نہیں جی, ٹوٹل ڈیوٹی جو ہے نا, جو وہ IMF نے بھی جس کا ٹارگیٹ دیا ہے وہ 15% ہوں گے ڈیوٹیز نا, تو اوور دی پیریڈ آف 5 ایئرس. ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, 15% آپ وہ کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے لوگ جیسے انڈیا میں نان ٹیرف بیریئرز ہیں, وہ امپورٹ ہونا, وہاں ایکسپورٹ کرنا مشکل کام ہے. تو پاکستان ایسا تو نہیں کرتا, لیکن یہ ہمارا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس انڈسٹری کو فلرش کرنا ہے. آپ نہ ایگزیمشن دیجئے, نہ کچھ اور کام کیجئے. آپ جیسے میں نے کہا کہ لوکل مٹیریل جو را مٹیریلز ہے وہ پاکستان میں بننے چاہیے, اس کی انڈسٹری لگانی چاہیے, ایک بات. دوسرا ہمارے جو انڈسٹری جو ہے, میں پاپام ہماری ایسوسیشن ہے, میں اس کا سابق چیئرمین بھی رہا ہوں. ہمارے کوئی 1000 کے قریب مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں. ان 1000 مینوفیکچرنگ یونٹس میں زیادہ تر SMEs ہے. میری اپنی ایک مثال میں دے سکتا ہوں. میں انجینئرنگ کرنے کے بعد میں اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوں. میں جاب مارکیٹ میں نہیں گیا, میں اوپن بزنس مارکیٹ میں آیا ہوں, اور اسی طرح اور بھی ہمارے ساتھی ایسے ہی ہیں تقریباً نا. تو وہ پاکستان میں SMEs کو, ابھی میں نے ایک اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, SMEs کو سمیڈا کہتا ہے کہ انفارمل سیکٹر میں اور فارمل سیکٹر میں لانا چاہیے, انفارمل کو فارمل. بھائی فارمل سیکٹر کا کوئی آپ رول ماڈل تو بنائیں کہ جو لوگ, ہم لوگ فارمل سیکٹر میں ہیں بٹ ہم ہیں کتنے ہو, وی آر جسٹ 6%, اور یہ 90% ٹوٹل پاکستان کی انڈسٹری کا جو 90% SMEs ہیں, اور 90% میں تقریباً اگر آپ ایگریکلچر کو نکالیں تو 80% جاب مارکیٹ SMEs کے پاس ہے. تو اتنی بڑی جاب مارکیٹ ہے, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یس, کسی بھی ملک میں جو اکانومی ہے یا معیشت جس کو کہتے ہیں, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ان کے ہاں بہت سارے جابز ہوتے ہیں. ہماری 5 ملین کے قریب SMEs یونٹس ہیں پاکستان میں, اور اس 5 ملین میں تقریباً 50 لاکھ لوگ اس سے وابستہ ہیں. لیکن سر گورنمنٹ اس طرح سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے SME. 5 کروڑ سے زیادہ اس میں SME سیکٹر, اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ حوصلہ افزائی نہیں ہو پا رہی ان کی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, میں نے جی ریکمنڈیشن کی ہیں اس میں SMEs سمیڈا کو, اس میں یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ SMEs کی ایک کونسل بنائی جائے جو سپورٹڈ بائی گورنمنٹ ہو, تاکہ اس میں ساری ڈبیٹ ہو, اور ڈبیٹ ہونے کے بعد جو فائنل ریکمنڈیشن ہے وہ سمیڈا کو چاہیے اس پہ عمل کرے. اور اس میں یہ ہے کہ SMEs کے, ابھی میں نے کہا ہے کہ ماڈلز, رول ماڈل بنائیں تاکہ فارمل سیکٹر جو بہت کم ہے SMEs میں, انفارمل سیکٹر فارمل سیکٹر میں آئے. اب یہ گورنمنٹ کی جو پروکیورمنٹ ہے, میری ریکمنڈیشن ہے کہ 25% پروکیورمنٹ جو گورنمنٹ ادارے وہ کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹ جتنے بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, 25% SMEs کو وہ جانی چاہیے. اور بڑی صنعتیں جو ہے, لارج
انٹرپرینورز جو ہے, لارج انٹرپرائزز ہیں, وہ یہ چھوٹی صنعتوں کو ساتھ لے کے چلیں, اور ان کی پروکیورمنٹ بھی ایس ایم ایز کے ذریعے ہونی چاہیے. اور گیس اینڈ بجلی, اٹ شوڈ بی سبسیڈائز ایز وی آر لوکنگ ان چائنا. چائنا میں ایسے ہی ہوا ہے کہ انہوں نے, پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں بالکل ایسا نہیں ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری ایک بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے ایک بینک بنائیے. اس بینک میں 4 سے 5% تک ٹیکس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو 2% کی بھی بات کرتے ہیں, میں چلے 4% اگر ٹیکس میں وہ دیں, اور اس سے انسینٹیوائز ہوگا انفارمل سیکٹر فارمل سیکٹر میں آنے کے لیے. اور سمیڈا میں انٹرمیڈیٹ وہ آفس بنایا جائے جو بینک اور اس کے درمیان, بینک اور ایس ایم ایز کے درمیان برج کا کام دے. یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات, پاکستان میں ہر شہر کے نزدیک کنٹری سائڈ میں ایس ایم ایز کے لیے ایک یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے. الگ انڈسٹریل اسٹیٹ, اگر آپ چائنا میں جائیں تو وہاں 30 سال کی شاید لیز پہ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنا کے دی, مشینیں وہاں پر رکھی, جسٹ پلگ ان. آپ وہاں جائیں, پلگ ان کریں اور اپنی انڈسٹری وہ کر لیں. تو یہاں تو زمین بھی نہیں ہے سب سے زیادہ. آپ دیکھیں اتنی مہنگی زمین ہے لاہور کے ارد گرد, یا کسی بھی کراچی میں آپ دیکھ لیں, وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. تو گورنمنٹ کو ایک لیز پہ ایک یہ زون, انڈسٹریل زون, جو ایس سی زی بھی ہو سکتے ہیں, بڑے شہروں کے گرد, بڑے شہروں کے گرد یہ وہ بنائیں. جیسے کہ پنجاب میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, قائد اعظم انڈسٹریل پارک ہے, اور وہاں پر نہ صرف یہ بنائیں بلکہ وہاں پر انسٹیٹیوٹ بھی ہونا چاہیے جہاں پر ووکیشنل ٹریننگ جو ہے نا اس کے ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام وہاں پر ہوں. اچھا سر, اینڈ کنکلوڈ آپ یہ کریں گے کہ اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اگر یہ ایس ایم ای سیکٹر پر حکومت توجہ دیتی ہے خاص طور پہ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے اینڈ میں کنکلوڈ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ گاڑیوں کی پاکستان میں کیا آیا مستقبل میں ہم ایکسپورٹرز بھی بن سکتے ہیں کہ یہاں سے گاڑیاں بن کر کے باہر جائیں, اور اس حوالے سے کچھ اور کمپنیز بھی پاکستان میں آنا چاہیں. آپ انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ مرسڈیز کی کسی دور میں یہاں پلانٹ لگنے لگا تھا, تو کچھ ایسے معاملات بنے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کہ وہ پلانٹ پھر ادھر نہیں لگ سکا, وہ انڈیا میں لگا, انڈیا چلا گیا. دیکھیں یہ تو کچھ پولیٹیکل وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے, تو بٹ آن گوئنگ جو پروسیس ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. آن گوئنگ پروسیس خاص طور پر کرنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے. ابھی پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں چائنا, کوئی 300-400 یہاں سے مینوفیکچرر کو لے کے جا رہے ہیں, اور زیادہ ان میں ایس ایم ایز ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں تاکہ B2B وہاں پر چائنا میں میٹنگ ہو, اور چائنا میں وہ لوگ بھی یہاں پر, کیونکہ ابھی جو انڈیا پاکستان کا ایپیسوڈ ہوا ہے یہ اسکیلیشن ہوئی ہے, اس میں اس کے بعد پاکستان کی جو دنیا میں عزت بڑھی ہے, اور خاص طور پہ چائنیز کے دل میں دے آر لوکنگ فارورڈ, چائنیز پیپل, چائنیز مینوفیکچر ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو یہ بہت بڑی اپورچونیٹی ہوگی جو پرائم منسٹر اپنے ساتھ جو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ وہاں پر بڑے سیریس ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور آپ بھی جا رہے ہیں چائنا؟ میں بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گا, ڈیلیگیشن میں شامل, اس ڈیلیگیشن میں بھی شامل ہوں گا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, ان دا اینڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیز؟ میں یہی کہوں, میں ایس ایم ایز کے حوالے سے پھر یہ بات کروں گا, جیسے انڈیا میں سمیرا نام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بینک اس کو دیکھتا ہے, کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے ایس ایم ایز کی. تو یہاں بھی اس قسم کے انٹرمیڈیٹریز قائم ہو سمیڈا میں. اور نہ صرف یہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی سمیڈا کو اگر کسی پلیٹ فارم پہ کر سکے تو ایس ایم ایز کے لیے کرے. جب تک ایس ایم ایز کو آپ نہیں اٹھائیں گے تو یہ آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں ایس ایم ایز بہت بڑی تعداد میں ہے, جیسے میں نے کہا ابھی. آج بھی ان برے حالات میں بھی
تقریباً 5 ملین کے قریب ایس ایم ایز کے ادارے وہ یونٹس موجود ہیں، اور آپ اسے اندازہ لگا لو وہ کتنی بڑی، وہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹ اس میں ملازم ہیں. اور یہ جو لارج انٹرپرائزز ہے اس میں اتنے نہیں ہوتے، جو آپ کے لیے سبب بنتا ہے امپلائمنٹ کا، وہ ایس ایم ایز ہی بنتا ہے. تو فہد صاحب ایک تو بہت مہربانی، امید کرتے ہیں کہ چائنا کے دورے کے بعد آپ آئیں گے تو پھر ایک نشست آپ کے ساتھ کریں گے. اور ناظرین، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز کی شرح کم کی جائے مینوفیکچرنگ پر، گاڑیوں پر، باقی آٹو موبائل پر. اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے تجاویز دی ہیں، بڑی دیر حاصل ہیں، جس میں بینک بنانے کے حوالے سے بات کی ہے اور انڈسٹریل زونز بنانے کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ مختلف بڑے شہروں کے گرد ہونے چاہیے. ایس ایم ای سیکٹر ہماری بیک بون ہے، اس حوالے سے حکومت کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں حکومت جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے، اس لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم کیا جائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. تھینک یو.